اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العلي العظيم صلوات عزیزان گرامی، معرفت دین کے عنوان سے جو اشرہ جاری رہا اس کے سلسلے کی آخری مجلس ہے۔ یہ 12 مجالس ہم نے کوشش کی کہ ہم دین کو بہتر سمجھ پائیں اور ہمیں اندازہ ہو کہ یہ دین جسے اللہ نے ہمارے لیے بھیجا ہے یہ دین بہت قیم ہے۔ ذالک الدین القیم، اللہ نے قرآن میں 30واں سورہ 30ویں آیت سورہ روم کی آیت نمبر 30 میں فرمایا ہے کہ ذالک الدین القیم، یہ دین بہت پر ارزش ہے، بہت گراں قدر ہے۔ انگریزی کے لفظ سے بہت پریشس ہے، بہت پرائس لیس ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا۔ دین اللہ نے بھیجا ہے کیونکہ اس کی طرف سے آیا ہے، اس لیے بہت زیادہ بارزش ہے۔ اور اس پرارزش دین کو سمجھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان اس پہ عمل کرتا رہے۔ جب عمل کرے گا تو اسے احساس ہوگا یہ دین کتنا پرارزش ہے۔ بہت سی چیزیں سننے میں ان کا اندازہ نہیں ہوتا، بلکہ اسے عملی بنانے میں انسان کو اس کی قیمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ جب انسان سچ کو اپنا لیتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے سچائی کیا چیز ہے۔ جب وہ بہت سے صفات کو اپنا لیتا ہے، امانت کو، دیانت کو، دینداری کو، یہ چیزیں اپنانے سے انسان کو اس کی ارزش معلوم ہوتی ہے۔ ابھی بھی سب نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں۔ آپ نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ نماز سے پہلے اذان و اقامت ہوتی ہے، اور مسلمان گھرانے میں دین اسلام میں مستحب یہ ہے کہ جب ایک گھر میں بچہ پیدا ہو، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، اس کے دائیں کان میں اذان کہی جائے، بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ اذان و اقامت کہی جاتی ہے۔ ہمیشہ جب بھی اذان ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے، اس کے بعد نماز ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا یہ کیسی اذان و اقامت ہے، اس کے بعد نماز ہی نہیں؟ توجہ ہے میرے ساتھ؟ بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ فوراً اس کے کان میں اذان و اقامت کہتے ہیں، دائیں کان میں اذان، بائیں میں اقامت، لیکن وہاں نماز نہیں ہوتی۔ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اذان و اقامت ہوتی ہے کان میں، لیکن جب دنیا سے جاتا ہے تو نماز جنازہ ہوتی ہے جس میں اذان و اقامت نہیں ہوتے۔ وہاں اذان و اقامت نہیں ہوتی، وہاں صرف نماز جنازہ ہے۔ الصلاۃ 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 کہہ کے نماز کو شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا یہ نماز جنازہ کیسی نماز ہے، اس میں اذان و اقامت نہیں؟ اور وہ بچپنے میں انسان جب پیدا ہوا تو وہاں پہ کیسی اذان و اقامت ہے جہاں نماز نہیں؟ اللہ سمجھانا یہ چاہ رہا ہے، دیکھو پیدائش پہ اذان و اقامت ہوتی ہے، موت پہ نماز ہوتی ہے۔ جتنا اذان و اقامت اور نماز کا فاصلہ ہوتا ہے بس یہ زندگی اتنی ہی نظر آئے گی۔
یہ انسان کو مرنے کے بعد بس اتنی ہی زندگی محسوس ہوگی. جب جناب نوح علیہ السلام سے پوچھا حضرت ملک الموت نے, حضرت اسرائیل نے سوال کیا, کہا کہ اے نبی خدا, سب سے لمبی زندگی آپ کی تھی, کیسا محسوس ہوا, کتنی زندگی گزاری ہے؟ کہا سب سے لمبی زندگی. مجھے تو محسوس ہوا میں ایک دن دنیا میں رہا ہوں, کچھ عرصہ رہا ہوں. کہا نہیں, سب سے لمبی زندگی آپ کی ہے. کہا نہیں, مجھے محسوس نہیں ہوا سب سے لمبی زندگی میری ہے, بہت جلدی گزر گئی ہے زندگی. 2500 سال جناب نوح جیے تھے, 2500 سال. قرآن کے الفاظ ہیں 950 سال تو صرف طوفان سے پہلے تبلیغ کی تھی. گھبرا رہے ہیں حضرات. یہی سورہ عنکبوت, اس میں ہے الف سنہ الا 50 عام, 1000 سال میں سے 50 کم, یعنی 950 سال. 950 سال صرف تبلیغ کی ہے طوفان سے پہلے. تو کہا یہ زندگی کچھ محسوس نہیں ہوئی, اتنی لمبی زندگی گزار کے بھی پتہ چلا کچھ نہیں میں نے زندگی اس دنیا میں گزاری. تو حضرت ملک الموت نے کہا کہ اے نبی خدا, ایک ایسی قوم آئے گی جو صرف 50-60 سال جیا کریں گے. تو جناب نوح نے کہا اگر مجھے اللہ بتا دیتا نا کہ آپ نے صرف 50-60 سال دنیا میں رہنا ہے تو میں پوری زندگی بس ایک سجدے میں گزار دیتا, میں پوری زندگی ایک سجدے میں گزار دیتا. تو حضرت ملک الموت نے کہا اے نبی خدا, ان کے پاس ہر شے کا وقت ہوگا, نہیں ہوگا تو بس سجدے ہی کا وقت نہیں ہوگا. عزیزان گرامی, یہ دین بہت پرارزش ہے, بڑا قیم ہے, بہت قیمتی ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم اسے دنیاوی اشیاء میں گزار دیں. بعض وقت بالکل دین نے ہر دنیا کے ہر مرحلے کے لیے, اس دنیا کے ہر مرحلے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی سبق دیا ہے. ہر مرحلے کے لیے کوئی نہ کوئی سبق ہے. لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم صرف دنیا ہی کو سوچتے رہیں, آخرت کو بھلا دیں. آخرت, مولا امیر المومنین کا ایک بہت بڑا فرمان ہے. مولا 2 بلکہ فرامین میں جلیل پیش کروں گا. الدنیا مزرعۃ الآخرہ. ایک تو فرماتے ہیں دنیا آخرت کی کھیتی ہے. جب کسان بیج بو رہا ہوتا ہے نا, اب یہاں پہ بہرحال دنیا کے بڑے کاش کے ممالک میں آتا ہے, 70% آپ کی آبادی ابھی تک دیہی آبادی ہے, گاؤں دیہاتوں میں رہتی ہے. زراعت جب کر رہے ہوتے, جب کسان بیج بوتا ہے نا تو اس وقت اسے نظر نہیں آ رہا ہوتا, وہ کہتا ہے ابھی مجھے بڑی محنت کرنی ہے. لیکن جب چند مہینے گزر جاتے ہیں اور وہ فصل کاٹنے لائق ہو جاتی ہے, اسے اس وقت لطف آتا ہے کہ اس وقت میں نے بیج بویا تھا, پانی دیا, مسلسل ہل چلاتا رہا, آج میری محنتوں کا مجھے پھل مل رہا ہے. جب وہ فصل کاٹتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے. مولا فرماتے ہیں یہ دنیا میں جتنی زندگی گزار رہے ہو, یہ تم ہل چلا رہے ہو, فصل آخرت میں کاٹنی ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ ہوتے ہیں یہاں پہ محنت کرتے ہیں کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی, مجھے کیا فائدہ ہوا, دولت تو آئی نہیں, یہ تو آیا نہیں, شہرت تو ملی نہیں. عزیزان گرامی, مولا فرما رہے ہیں یہاں پہ صرف تیاری ہو رہی ہے, فصل آخرت میں کاٹنی ہے. دنیا میں دنیا میں فصلیں کاٹنے کا مت سوچئے, یہ فصل انسان نے آخرت میں کاٹنی ہے. یہاں پہ صرف بیج بویا ہے. لیکن البتہ کوئی یہ نہ کہے مجھے اچھی فصل کیوں نہیں ملی, بھائی جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ پیاز بو دیں اور سیب کی توقع لگا کے بیٹھ جائیں. بس جو بویا جائے گا وہی انسان کاٹے گا. جو انسان فصل اچھی بوئے تاکہ پھر انسان کو نتیجہ بھی اچھا ملے. بیج سب سے اہم ہوتا, بیج سب سے اہم ہوتا. پہلے ہی معلوم کر لیجئے میرے ہاتھ میں بیج کون سا ہے. بہت سے افراد بو پہلے دیتے ہیں, بیج بو دیا, پھر بعد میں جب فصل کاٹے گا یہ کیا نکل آیا, یہ سارے کے سارے فصل, میں تو کچھ اور ذہن میں لے کے بیٹھا تھا. بھئی آپ نے پہلے معلوم کیوں نہیں کیا کہ میں بیج کون سا بو رہا ہوں. جو بیج بوئیں گے وہی فصل کاٹیں گے. بیج ہوتے ہیں انسان کے عقائد. جب توحید صحیح ہوگی, عدل صحیح ہوگا, نبوت کا عقیدہ صحیح ہوگا, امامت کا عقیدہ صحیح ہوگا, قیامت کا عقیدہ صحیح ہوگا, تو خود بخود انسان کے بیج جب صحیح ہوں تو فصل اچھی نکلے گی. مولا کا دوسرا فرمان بھی پیش کرنا چاہتا ہوں, جس میں مولا امیر المومنین فرماتے ہیں, کہا کہ مولا فرماتے ہیں آج تیاری کا دن ہے, آج تیاری کا دن ہے. غدن السباق. اب یہ لفظ سباق دوڑ کو کہتے ہیں, انگریزی میں لفظ استعمال ہوتا ہے ریس. دیکھا آپ نے, ریس لگتی ہے, لوگ دوڑتے ہیں, بھاگتے ہیں, مقابلہ ہوتا ہے. سباق, مسابقہ, مقابلہ, کہ دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ شاید پاکستان میں ختم ہو گیا, آپ حضرات خاموش بیٹھے ہیں. بالکل. عزیزان گرامی, یہ انسان تیاری کرتا ہے, اس کے بعد کہتا ہے بھی میں نے جب بھاگنا ہے, ایک دوڑ کے اندر مقابلہ ہونے والا, تو انسان تیاری کرتا ہے.
ہر روز دوڑے گا، 100 میٹر دوڑے گا، 200، جتنی بھی دیر ہے اتنی وہ تیاری شروع کر دے گا تاکہ اسٹیمنا بلڈ ہو جائے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. انسان اپنے سانس کو تیار کرے گا، باڈی کو تیار کرے گا، انسان اپنے آپ کو تیار کرے گا. مولا امیر المؤمنین نے بہت پیاری مثال دی ہے. فرماتے ہیں آج تیاری کا دن ہے، غدن السباق، کل دوڑ لگے گی. جو دوڑ میں کامیاب ہو گیا وہ جنت میں پہنچ جائے گا، جو پیچھے رہ گیا اور گر گیا وہی جہنم میں گرے گا. تو مولا کہتے ہیں تیاری اچھی کر لو تاکہ جنت کے جب راستے میں جاؤ تو دوڑ میں کامیاب ہو جاؤ. مولا فرماتے ہیں کہ اس تیاری کو اچھی طرح سے رکھو. صراط پہ وہاں پہ بھی آپ کہیں گے وہاں پہ بھی ریس ہے، لیکن وہاں جسم کی ریس نہیں ہوگی، روح کا مقابلہ ہوگا. توجہ سے سنیں گے حضرات. اب وہاں پہ بھی پل صراط ہے جس کے 50 مقامات پہ روک کے سوال کیا جائے گا. آپ نے سن رکھا ہے نا اتفاقاً یہ حدیث ساری سب مسلمانوں کی کتابوں میں ہے، یہ شیعہ سنی سب کتابوں میں ہے کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور میدان محشر سے پل صراط بنا ہوگا. صراط نام ہے، صاد رے الف توئے. میدان محشر سے، اور پار جنت ہوگی، بیچ میں جہنم ہوگی، اور لکھا یہی ہے کہ اس میں سے آگ، جہنم میں آگ لگی ہوئی ہے، لیکن اندھیرا بہت زیادہ ہوگا. تو کسی نے پوچھا مولا آگ سے تو روشنی نکلتی ہے، اندھیرا کیوں ہوگا؟ مولا نے کہا آگ سے دھواں بھی نکلتا ہے، تو دھواں اتنا زیادہ ہوگا کچھ نظر نہیں آ رہا ہوگا. کہ پھر مولا کیسے جائیں گے ہم صراط کو، کیسے پار کریں گے؟ تو امیر المؤمنین کے القاب میں سے ایک لقب ہے مولا کا، قائد غر المحجلین. سن رکھا ہے لقب مولا کا؟ مولا کا لقب ہے قائد غر المحجلین. تھوڑا سا میں اس کو قائد کہتے ہیں رہبر کو، آگے چلنے والے کو. جو سامنے چلتا ہے اسے قائد کہا جاتا ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. اونٹوں کو چرانے والے پرانے زمانے میں 2 طرح کے ہوتے تھے. ایک قائد ہوتا تھا، وہ سامنے سے ایک اونٹ کی رسی کو پکڑتا تھا، باقی سارے اونٹ پیچھے پیچھے چلتے رہتے تھے، اسے کہتے تھے قائد. اور دوسرا پیچھے اونٹوں کے چلتا تھا، اسے کہتے تھے سائق. آج ڈرائیور کو عربی میں کہتے ہیں سائق، ڈرائیور کیونکہ وہ اسٹیئرنگ کے پیچھے ہوتا. جو پیچھے چلتا تھا اسے کہتے تھے اونٹوں کو چروانے والے کو سائق، آگے چلنے والے کو کہتے تھے قائد. تھوڑی سی توجہ کیجیے گا. ائمہ نے فرمایا ہے کہ ہم لوگ قائد ہیں، سائق نہیں. ہم اونٹوں کے پیچھے نہیں چلتے، ہم آگے چلتے ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اور سے سنیے گا، تھوڑی سی اور وضاحت کروں گا نوجوانوں کے لیے، بزرگ تو پہنچ گئے. سائق جو پیچھے چلتا تھا نا اونٹوں کے، عموماً اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہوتی تھی، کیونکہ اونٹ جو پیچھے چلنے والا ہوتا ہے نا وہ غلے کی شکل میں چلتے ہیں، ایک ہجوم کی شکل میں چلتے ہیں، قطار میں نہیں چلتے. اور پیچھے چلنے والا جیسے کوئی اونٹ باہر نکلتا مارتا ہوا واپس لے کے آتا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. وہ مارتا ہوا اونٹوں کو واپس لاتا ہے. گلے میں چلو بس باہر نہیں نکلنا، اسی ساتھ ساتھ سب کے سب ایک ساتھ چلو، تو مارتا ہوا واپس لے کے آتا ہے. میں نے کہا خبردار، ہم سائق نہیں ہیں. آپ اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں، بہرحال کیونکہ اردو میں استعمال ہوتا ہے اس لیے استعمال کر رہا ہوں ممبر سے، کہ ہانکنا. وہ اونٹوں کا ہانکنے والا ہوتا ہے جو پیچھے چلتا ہے ہاتھ میں چھڑی لے کے. ہانکنے والے دنیا میں بہت ہیں، جو پیچھے چلتے ہیں ہانکتے ہوئے لے جاتے ہیں. ریوڑ کو، گلے کو جو ہانکتے ہوئے پیچھے سے چلتے رہے، چھڑی ہاتھ میں لے کے مار مار کے واپس لے کے آئے، وہ اور ہیں. مولا نے فرمایا ہم قائد ہیں. زیارات کے اندر بھی یہی لکھا ہے، قادۃ الامم، قادہ جمع ہے قائد کی. ہم سامنے چلتے ہیں، لیکن وہ جو سامنے چلتا ہے نا وہ صرف ایک کو پکڑتا ہے، باقی خود بخود پیچھے چلتے ہیں. کیونکہ وہ جو قائد سامنے چل رہا ہوتا ہے نا، اس کے گلے کی، اس کے ریوڑ کی، اس کے اونٹوں کی خصوصیت ہوتی ہے، وہ سارے تربیت یافتہ ہوتے ہیں، وہ سارے ٹرینڈ ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہے ہم نے قطار میں چلنا ہے. عزیزان گرامی، امام زمانہ کا بھی تبھی ظہور ہوگا جب ہمیں تربیت ہو جائے گی. وہ قیادت کے لیے آئیں گے، وہ سامنے چلیں گے. تو عزیزان گرامی، مولا فرماتے ہیں کہ پل صراط پہ مولا کا لقب ہے قائد غر المحجلین. میں اسی کی وضاحت کر رہا تھا، ذہنوں میں ہے نا کہ مولا کا لقب ہے قائد غر المحجلین. عربوں میں گھوڑا پالنے کے بہت شوق ہے، اور عربوں کی بہت سی مثالیں جو ہیں نا وہ جانوروں سے، شیر سے ہے، عقاب سے ہے، گھوڑے سے ہے. جتنی اچھی مثالیں وہ بھی جانوروں سے ہیں، جتنی بری ہیں وہ بھی جانوروں سے ہیں. پتہ نہیں پہنچ رہے یا نہیں پہنچ رہے. حتیٰ قرآن کریم نے بھی مثالیں دی ہیں، تو جانوروں کے نام لے لے کے مثالیں دی ہیں. رسول خدا نے، ائمہ طاہرین نے. مثلا چڑھ امام کی حدیث ہے کہ مجھے شہد کی مکھی بہت پسند ہے. شہد کی مکھی سے ایک بات ضرور سیکھو، صرف پاک صاف کھاتی ہے، پاک صاف پیدا کرتی ہے. کھاتی بھی سارے کے سارے پھولوں کے رس کھاتی ہے، اور شہد پیدا کرتی ہے بہت پاک صاف. کہا وہ افراد جن کا کھانا پینا بھی پاک اور حلال ہو، اور ہر عمل بھی حلال ہو،
کہ وہ اللہ کا بہت زیادہ محبوب ہوا کرتا ہے. تو ایسا نہیں کہ اب یہ القاب ہیں جو مختلف مثالیں دی ہیں. عربوں کو گھوڑے پالنے کا بہت شوق تھا. آج دنیا بھر کے اندر عربی نسل کا گھوڑا پالنے کا امتیاز سمجھا جاتا ہے کہ اس کے پاس عربی نسل کا گھوڑا ہے. عربی نسل کے گھوڑے عموماً جو بہت بھورے رنگ کے براؤن کلر کا گھوڑا یا سیاہ رنگ کا گھوڑا, بہت ڈارک رنگ کا گھوڑا, اور اس کی پیشانی پہ ایک سفید رنگ کا نشان بنا ہوتا تھا. ابھی بھی بہت سے عرب نسل کہتے ہیں یہ بہت اعلیٰ نسل کا گھوڑا, پورا جسم اس کا یا سیاہ ہو یا براؤن ہو یا بھورا ہو, اور پیشانی پہ ایک سفید رنگ کا نشان. اس سفید نشان کو بہت اعلیٰ مانا جاتا ہے, اسے کہتے ہیں غرہ, کیونکہ پیشانی پہ اسے کہتے ہیں غرہ, چمکتا ہوا نشان, سفید نشان. پورا بدن اس گھوڑے کا جو ہے وہ سیاہ ہو یا بھورا ہو اور سفید نشان ہو, اس نشان کو غرہ کہا جاتا ہے. محجل کہتے ہیں چمکتی ہوئی چیز کو. مولا کا لقب ہے قائد و غر المحجلین, ان کے قائد و امام جن کی پیشانیاں چمک رہی ہوں گی. اب پوچھا ائمہ طاہرین سے, علماء نے لکھا اپنی کتابوں کے اندر, یہ چمکتی ہوئی پیشانیاں کیوں کہا گیا؟ کہ دو وجہ سے. سجدے کرنے والوں کی پیشانیاں چمکتی ہیں, اور اسی لیے میت کی پیشانی پہ خاک شفا مل دی جاتی ہے کہ جب وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے تو اس کی پیشانی سے نور نکل رہا ہو. تو مولا کا لقب ہے قائد و غر المحجلین. تو چھٹے امام سے پوچھا مولا یہ لقب کیوں ہے؟ کہ صراط کے اوپر صرف وہی جنت کے پار جائے گا جس کے پاس علی کی ولایت ہو اور پیشانی چمک رہی ہو. اب 50 مقامات پہ روک کے سوال کیا جائے گا. روایت کو سن لیجیے گا. الانوار النجف, اس کے اندر یہ تفسیر انوار النجف کے اندر مرحوم حسین بخش صاحب نے لکھی ہے, 14 جلدوں پہ تفسیر ہے. ظاہراً اس کی جلد نمبر 7 میں یہ روایت موجود ہے. سننا چاہیں گے تمام حضرات؟ تو کہا پل صراط بہت طولانی ہے, پار کرنے کے بعد جنت ہے. کہا وہاں پہ کچھ افراد بہت تیز رفتار سے اسے پار کر لیں گے. سننا چاہیں گے نا روایت؟ کچھ افراد بہت تیز رفتار, جیسے برق, بجلی کڑکتی ہے, کتنی تیز کڑکتی ہے, میلوں سفر کرتی ہے لیکن چند سیکنڈ کے اندر. تو کہا کچھ اتنی تیز رفتار سے پورے صراط کو پار کریں گے کہ یہاں پہ مولا کہیں گے جاؤ, اور دیکھا جائے گا کہ وہاں پہنچ گئے, جیسے جناب سلمان, جیسے جناب ابو ذر, جیسے جناب مالک اشتر. یہ بہت تیز رفتار سے. کچھ مولا فرماتے ہیں کہ تیز رفتار گھوڑے کی طرح سے دوڑتے ہوئے پار کریں گے, کچھ انسانوں کے تیز رفتار سے, کچھ چلتے ہوئے, کچھ بیچارے بیلنس کرتے ہوئے, اور کچھ گری جائیں گے. اور مولا کھڑے ہوں گے صراط کے ایک پار, صرف چہرہ دیکھ کے کہا کریں گے جہنم سے, ھذا لی و ھذا لک, اے جہنم یہ میرا ہے. چہرہ دیکھ کے صرف مولا کہیں گے جہنم سے, اے جہنم یہ میرا ہے, اسے چھونا مت. اور کسی کا چہرہ دیکھ کے کہیں گے یہ تیرا ہے, اسے چھوڑنا مت. تو اب روایات چھڑے امام سے لکھی ہے, میں جو روایت مکمل کر دو, اگر سننا چاہیں گے تمام حضرات ابھی تک. تو مولا فرماتے ہیں وہاں پہ کہ 50 مقامات پہ روک کے سوال کیا جائے گا. کتنے؟ 50 مقامات پہ رک جاؤ, ایک سوال ہے, جواب دیا تو کہا آگے بڑھ سکتے ہو, اور اگر جواب غلط ہوا تو وہیں سے فرشتے دھکا دے دیں گے, وہیں سے پورے صراط سے دھکا دیں گے, نیچے جہنم ہی ہے, پھر اور کچھ بھی نہیں, پھر جہنم فوراً اس کو آ لے گی. ایسا نہیں کہ مولا فرماتے ہیں 50 مقامات پہ تیزی سے انسان چلتا چلا جائے گا. 50ویں مقام پہ مولا امام صادق فرماتے ہیں 50ویں مقام پہ سارے فرشتے روک کے سوال کریں گے, بتاؤ علی کی ولایت کو مانتے تھے یا نہیں؟ جو کہے گا مانتا تھا اسے کہیں گے جنت میں جا سکتے ہو, اور جو کہے گا نہیں مانتا تھا تو سارے کے سارے 49 مقام سے پار کر کے جیسے 50ویں مقام پہ پہنچے گا وہیں سے اسے نیچے پھینک دیا جائے گا. میں سوچا کرتا تھا مولا اگر اتنا ہی یہ سخت مسئلہ تھا تو پہلے ہی پوچھ لیتے. یہ امیدیں لگا لگا کے 50ویں مقام پہ پہنچا اور وہاں سے دھکا دے دیا گیا. سب سے پہلے یہی سوال پوچھ لیتے, بھائی علی کو مانتے تھے, اس کے بعد آگے بڑھ جاتے, باقی سوالات ایسا ایسا ہوتے چلے جاتے. سارے سوالات ہو گئے, آخر میں علی ابن ابی طالب کی ولایت کا سوال. تو مرحوم آیت اللہ حسین بخش صاحب فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ امام کا پیغام یہ ہے کہ اگر سارے اعمال صحیح ہوں لیکن علی کی ولایت نہ ہو تو کوئی عمل قبول نہیں, اور اگر علی کی ولایت قبول ہے تو سارے اعمال قبول ہیں.
توجہ فرما رہے جانے کرام. تو یہ دین بہت با ارزش ہے. جب تک انسان کو دین کی ارزش کا اندازہ نہ ہو تو مولا فرماتے ہیں کہ انسان تیاری کے لیے اس صراط کو پار کرنے کی تیاری ہونی چاہیے. جانے گرامی, تو وہاں پہ ایک راستہ نظر آئے گا انسان کی پیشانی کے نور کے اندر. کچھ افراد کے لیے بہت زیادہ مسائل ہوں گے, کچھ کے لیے بہت آسانی ہوگی, حتیٰ مولا کے ماننے والوں کے لباس کے لیے بہت زیادہ پریشانی ہوگی. پوچھا مولا کون؟ کہا جو زمین پہ بہت زیادہ اکڑ کے چلنے والے ہیں, جو اپنے سامنے کسی کو کچھ نہیں سمجھتے. تکبر ایک ایسی بلا ہے جو صراط پہ چلنے کو تھوڑا سا مسئلہ بنا دے گی. ایزان گرامی, مختلف چیزوں کو پھر لکھا. کتاب کا نام ہے منازل الآخرہ, شیخ عباس قمی کی ہے, آخرت کی منازل. فرماتے ہیں ہر منزل کو آسان بنانے کے لیے بہت سے راستے رکھے گئے ہیں. قبر کو آسان بنانے کے لیے کیا ہے؟ ہر جگہ کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ ہے. کہ یہ تحفہ ساتھ لے جاؤ اور آخرت آسان ہو جائے گی. اب ہر مرحلے کے لیے کوئی نہ کوئی ملائکہ آئیں گے, فرشتے آئیں گے, ان سب کے لیے تحفے سننا چاہیں گے نا. کہ سب کے لیے کوئی نہ کوئی ہدیہ. عزیزان گرامی, ہم لوگ دنیا میں اس وقت جسم میں ہیں, مادہ ہیں, اس لیے ہمارے تحفے مادی تحفے ہیں. وہ ہیں نور کی مخلوق, فرشتے ہیں نور کی مخلوق, ان کے لیے نورانی تحفے چاہیے. تو مولا نے فرمایا ہر مرحلے کے لیے ایک تحفہ ہے. کسی مرحلے کے اندر پانی پلانا تحفہ ہے, یعنی دنیا میں جو پانی پلانے والا ہوگا اس کی آخرت آسان ہوگی. کسی مرحلے کے لیے آسانی کے لیے صلوات زیادہ پڑھنا ہے, کسی جگہ پہ قرآن زیادہ پڑھنا ہے, کسی جگہ پہ صرف مسکرا کے دیکھنا, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں, کسی جگہ غیبت سے اجتناب ہے, کہیں پہ تکبر سے اجتناب ہے. مولا قبر کے اندر سب سے آسان کام کرنے والا کون سا؟ مولا نے کہا جو زیارت عاشورہ پڑھے گا حسین اس کی شفاعت کریں گے. ایدان گرامی, مولا نے فرمایا کہ قبر کے اندر جناب سید الشہداء. کہا کیوں مولا, دلیل کیا ہے؟ کہ زیارت عاشورہ میں علماء نے فرمایا ہے کہ دلیل موجود ہے. اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود, پروردگارا جب میں وارد ہو جاؤں تو اس دن مجھے حسین کی شفاعت نصیب فرمانا. تو کہا کہاں پہ ورود؟ ورود فی القبر, کہ قبر کے اندر جب وارد ہو جاؤں. تو ایدان گرامی, کوئی یہ نہ کہ صرف قیامت کے دن شفاعت ہے, نہیں, ہر مرحلے میں شفاعت ہے. یہ انسان کے اپنے اعمال کے لحاظ سے ہے, پتہ نہیں پہنچا پایا ہوں یا نہیں, اپنے اپنے اعمال کے لحاظ سے ہے. بھائی ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں کہ وہ اگر شیعہ جو روز قیامت بخشا گیا, کو کمال نہیں کیا اس نے, وہاں تو ترس کھا کے اکثر کو ہی مولا سب کو شفاعت کر کے لے ہی جائیں گے. یہ جو بیچ میں اتنے برزخ کے اندر مراحل آئیں گے, ان کے اندر سختیاں آئیں گی, انسان اس کے اندر بھی شفاعت ہو جائے. عزیزان گرامی, کثرت سے روایات موجود ہے, روز قیامت امام شفاعت کریں گے, لیکن بہت سے ایسے شیعہ ہوں گے کہ مولا اس کی قیامت کا بھی انتظار نہیں کریں گے. جیسے قبر میں جائے گا وہاں پہ کوئی نہ کوئی امام شفاعت کر دیں گے. ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں, بہت سے ایسے شیعہ ہیں کہ اس کی موت کا انتظار بھی نہیں ہوگا. جب موت آ رہی ہوگی تو مولا کہیں گے خبردار اے ملک الموت, آرام سے روح قبض کرنا, یہ ہمارا ہے. موت کے وقت بھی بہت سوں کی شفاعت ہو جائے گی. اب عزیزان گرامی, یہ ہمارا معیار ہے کہ ہم اپنے آپ کو کتنا دیندار بنا لیتے ہیں کہ ہمیں کس مرحلے میں شفاعت نصیب ہوتی ہے. پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی ہے. اب شاید کہ آپ گھبرا نہ گئے ہوں کہ یہ اتنے سخت مراحل پیش کیا, نہیں, بہت سوں کی مختلف مراحل کے اندر شفاعت ہوگی. عزیزان گرامی, ہم اپنے آپ کو تیار کریں, اتنا دیندار بن جائیں کہ ہم پھر منتظر نہ رہیں قیامت تک کے لیے کہ برزخ بہت طولانی ہے. بہت سوں کی برزخ میں, کچھ کی برزخ کی ابتدا میں ہوگی, کچھ کی برزخ کے اندر کچھ برس سختیوں کے بعد, کچھ کی بہت سی دیر مراحل میں. اور جس کا جتنا رتبہ زیادہ ہے اس کا اتنا ہی امتحان سخت ہے. جملہ میں کہہ گیا, جس کا جتنا, میں چلیں واقعہ جلدی سنا, وقت ہے نا میرے پاس ابھی, ایک واقعہ پیش کر دیتا ہوں. شیخ عباس قمی نے ظاہراً اس کو لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ ایک دو علماء بہت بڑے عالم تھے. عالم سے مراد یہاں پہ عام عالم نہیں ہے, بلکہ بہت بڑے جلیل القدر علماء, کیونکہ ہر عالم کا بھی مقام برابر نہیں. کہ بہت جلیل القدر عالم تھے, دونوں دوست تھے. دونوں نے ایک دوسرے سے کہا ہم میں سے جو پہلے مر گیا دوسرے کو آ کے بتائے گا کہ اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا, تاکہ دوسرا تیار ہو جائے. کہ کتنے عرصے میں؟ کہ 3 دن کے اندر. وہ کہتے ہیں تقریباً 22 سال گزر گئے. ایک کا انتقال ہو گیا تھا, 22 سال بعد وہ خواب میں آئے. جیسے ہی دوسرے کے خواب میں آئے عالم کے, انہوں نے کہا بھئی آپ نے تو وعدہ کیا تھا پہلے ہی 3 شبوں کے اندر سوئم سے پہلے آ کے بتا دوں گا. 22 سال, مومن تو وعدہ وفا کرتا ہے, جب وعدہ کر لیتا وعدہ پورا کرتا ہے. آپ اتنے بڑے عالم دین ہو کے اتنی احادیث, ہزاروں لاکھوں آپ نے کتابیں پڑھی, احادیث پڑھی, اور آپ نے یہ کیا کیا, وعدہ پورا نہیں کیا. کہ وعدہ پورا تو تب کرتا اگر میں آسانی میں ہوتا. کہا آپ پہ بھی سختی آئی؟ کہاں بہت. اور کس بات پہ؟ چھوٹی سی بات پہ.
کہا 22 سال تک سختی اس بات پہ رہی کہ فرشتوں میں ایک مرتبہ گھر سے نکلا تو بارش ہو رہی تھی، تو میں نے باہر نکلتے ہی پانی دیکھا کہ اتنی بارش، فوراً کا کیا بے وقت بارش ہو رہی، کہ یہ کہاں؟ تو فرشتوں نے پوچھا اللہ کہہ رہا ہے کہ تو مجھے صحیح وقت بتا دے کہ بارش کب برسانی چاہیے، تو نے کہا نا بے وقت بارش ہے، تجھے زیادہ پتہ ہوگا۔ کہا وہ ایسا مجھے وہ دیکھیں جس کا جتنا رتبہ زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی حساب کتاب سخت ہوتا ہے۔ کہ دنیا کو توحید کا درس دیتے تھے اور تم نے میرے پہ اعتراض کیا، پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی۔ نظرانِ گرامی، جیسے جیسے انسان کا مقام ہوگا اتنا ہی اس کا حساب کتاب سخت ہوگا۔ پروردگار ہماری آخرت آسان فرمائے۔ تو کہا 22 سال بعد، کہا پھر کیا ہوا؟ کہ آج جناب سید الشہداء رات میں آئے تھے، تیسری مرتبہ اسی قبرستان میں جہاں میری قبر تھی۔ پہلی رات میں آئے، اس مومنہ کی شفاعت کی جس کو دفنایا تھا، دوسری رات میں اس کے اطراف میں سارے قبروں کی، تیسرے دن کا سارے قبرستان میں جتنے میرے بابا کے ماننے والے سب کی شفاعت کر رہا ہوں۔ کہا میں تیسرے دن بخشا گیا کیونکہ میں بہت دور تھا۔ تو پوچھا کہ کیا؟ کہا میں نہیں جانتا، لیکن اس مومنہ سے تو جانے گرامی اب جب وہ انہوں نے جا کے تحقیق کی، معلوم کیا، تو پتہ چلا کہ وہ ایک بہت سادہ خاتون تھی، مومنہ تھیں، جو گھر میں رہنے والی تھیں، جنہیں دنیا کو کچھ نہیں پتا تھا، بہت سادگی تھی۔ صرف ایک پابندی تھی کہ ہر روز زیارت امام حسین پڑھا کرتے تھے۔ ایسا کہ میں بات کر چھوٹے چھوٹے اعمال جس کو آپ سمجھ رہے ہو تو چھوٹا سا عمل ہے، زیارت وارثہ ہے یا کوئی بھی، حتیٰ میں کہتا ہوں پوری زیارت نہ پڑھ سکیں۔ میں نے ایک مرتبہ کہا تھا گھر سے نکلتے ہوئے کہہ دیا کیجیے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، اور جب گھر میں واپس آ رہے ہوں چاہے گھر خالی ہو دوبارہ کہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ یہاں تک کہ مرحوم سید عبدالنبی شیرازی فرماتے تھے کہ نماز میں اگر توجہ چاہتے ہو تو نماز شروع کرو تو کہو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، اور تمام کرو تو کہو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ کہ خود بخود نماز میں توجہ بھی زیادہ ہو جائے گی اور نماز قبول بھی ہو جائے گی۔ جو نماز جانے گرامی وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں۔ اب یہ انسان اگر دین پہ عمل کرنے لگے تو خود بخود زندگی آسان ہو جائے گی۔ یہ دین بہت پرارزش دین ہے، اس دین کو بچانے کے لیے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی گئی ہیں، دین پہنچانے کے لیے حبیب خدا نے پتھر بھی کھائے ہیں، امیر المؤمنین نے تیر بھی کھائے ہیں، سید الشہداء نے اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے کتنی سخت قربانیاں دی ہیں اس دین کو بچانے کے لیے۔ جس دین کے لیے اتنی قربانیاں دی گئی ہوں پھر اس دین پہ عمل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہر انسان اس دین پہ عمل کرے۔ یہ دین بہت بارزش ہے، تو معرفت بڑھاتے چلے جائیے تاکہ عمل بڑھتا چلا جائے۔ 11 محرم کا جب دن نکلا، میدان کربلا تھا، راوی کہتا ہے جیسے ایک ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں، بیبیاں میدان کربلا میں ایسے بکھر گئیں جیسے ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانے۔ کوئی بی بی کسی لاشے پہ جا کے رو رہی ہے، کوئی بی بی کسی لاشے پہ رو رہی ہے، کوئی بار بار کہتی ہے واہ علی اکبرا، کوئی بی بی کہتی ہے واہ قاسمہ، کوئی کہتی ہے واہ عباسا، لیکن 2 بیبیاں کسی لاشے پہ نہیں گئیں، صرف ایک لاشے کے پاس کھڑی روتی رہیں۔ پہلی بی بی کا نام ہے زینب کبریٰ۔ جناب زینب کسی لاشے پہ نہیں گئیں، صرف اپنے بھائی حسین کے لاشے پہ روتی رہیں اور طواف کرتی جاتی تھیں، کہتی تھیں اماں آپ نے کہا تھا حسین کے گلے کا بوسہ دے دینا، اماں لاشے پہ کوئی جگہ باقی نہیں جہاں میں بوسہ دے سکوں۔ ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے طواف کیا پورے لاشے کا، اور پھر اس کے بعد کٹے ہوئے گلے پہ لبوں کو رکھا اور بوسہ دیا۔ اور دوسری بیوی جو کسی لاشے پہ نہیں گئی، نام ہے جناب رباب۔ جناب رباب کسی لاشے پہ نہیں گئیں، ایک مرتبہ آئیں۔ سید العلماء نے جملے بہت عجیب و غریب لکھے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب جناب رباب آئیں نا جناب سید الشہداء کے لاشے پہ، تو بی بی اتنا روئی تھی کہ آنکھیں پتھرا گئی تھیں۔ ایک مرتبہ کھڑی ہوئیں جناب سید الشہداء کے پاس اور کہنے لگی اے میرے سرتاج حسین، اے میرے آقا حسین، اے میرے مولا حسین، اے میرے مولا، اگر میرے سر پہ چادر ہوتی میں اپنی چادر کا آپ کو کفن دے دیتی۔ پھر فرماتی ہیں اگر میرے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے میں اپنے ہاتھوں سے آپ کے لاشے پہ سایہ کرتی۔ مولا
میں آپ کے لاشے کو تپتی ریت پہ پڑا دیکھ رہی ہوں، دھوپ میں چھوڑ کے جا رہی ہوں، وعدہ کرتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی۔ مولا میں جانتی ہوں آپ کو شہادت سے پہلے پانی نہیں پلایا گیا، میرا آپ سے وعدہ ہے میں جب تک زندہ رہوں گی کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی۔ اجرکم اللہ۔ بی بی نے فرمایا مولا میرے پاس آپ کی 2 نشانیاں تھی، ایک آپ کا اصغر میں نے آپ پہ قربان کر دیا، مولا میرے پاس آپ کی ایک بیٹی ہے وہ آپ کی بہن پہ قربان کر دوں گی، میرا آپ سے وعدہ جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں آؤں گی۔ بس بے 11 محرم کو بیویوں کو قیدی بنایا گیا، لے جایا گیا۔ اب میرے ساتھ چلیے گا، یہ بی بی کربلا سے چلیں، ایک مرتبہ کوفے گئیں، کوفے سے شام گئیں، شام میں رہائی ملی، جب رہائی مل گئی نا تو ہر بی بی بیٹھ کے زمین پہ رو رہی تھی۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے دنیا میں جب قیدیوں کو رہائی ملے وہ رونے لگے ہیں؟ ہر قیدی رہائی پہ خوش ہوتا ہے، لیکن اسیران کربلا ایسے تھے جو رہائی ملنے پہ رو رہے تھے۔ مجھے نہیں معلوم یہ رہائی ملنے پہ کیوں رو رہے ہیں، شاید ایک وجہ یہ ہو کہ جب قید میں تھے تو قید میں رونے پہ انہیں تازیانے مارے جاتے تھے، اب جب رہائی ملی تھی تو جی بھر کے رو رہے تھے۔ دوسری وجہ میرا دل یہ کہتا ہے شاید یہ بیویاں اس لیے بھی رو رہی ہوں کہ جن بچوں کو زیادہ شوق تھا مدینے جانے کا وہ سب بچے مر گئے تھے، وہ کوئی اونٹوں سے گرے، کوئی اونٹوں کے پاؤں میں آئے، مختلف طریقوں سے سارے بچے شہید ہو گئے تھے۔ اجرکم اللہ۔ بس بے رہائی مل گئی آل محمد کو۔ جب رہائی ملی تو ایک مرتبہ بیویوں نے کہا شہداء کے سر واپس کر دیے جائیں، شہداء کے سر آنے لگے۔ بس بھئی شہداء کے سر واپس آئے، میں سارے مصائب چھوڑ کے بس 5 منٹ کے اندر مکمل کروں گا۔ شہداء کے سر آ گئے، بیویوں نے سروں کو دیکھا، بہت گریہ کیا، 3 دن تک بیویاں شام میں روتی رہیں۔ ایک مرتبہ مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں بیویوں سے کہہ دیں کل صبح ہم مدینے واپس چلے جائیں گے۔ سب بیویاں صبح تیار رہیں، جیسے ہی فجر کی نماز ختم ہوئی صبح نمودار ہوئی، مولا سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں بیویاں تیار ہیں؟ جناب زینب کبریٰ نے کہا بیٹا سجاد سب بیویاں تیار ہیں لیکن آپ کی ماں رباب کا کچھ پتہ نہیں ہے، نہ جانے آج فجر سے کہاں چلی گئی ہیں، رباب کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ مولا سجاد کے آنسو بہنے لگے کہ پھوپھی اماں مجھے پتہ ہے میری ماں کہاں ہے، بیویوں سے کہیں میرے ساتھ چلیں ہم راستے سے ماں کو لے لیں گے، اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا۔ جب مولا سجاد چلے نا بیویوں کو لے کے تو جناب زینب نے سوال کیا کہ بیٹا سجاد یہ راستہ تو زندان کو جاتا ہے۔ مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں میری ماں زندان کی ایک چھوٹی سی قبر سے وداع کرنے کے لیے گئی ہیں۔ علماء کہتے ہیں جیسے ایک ماں بچے سے لپٹ کے روتی ہے، جناب رباب قبر سے لپٹی ہوئی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی سکینہ آپ کو سب سے زیادہ شوق تھا، سب سے زیادہ شوق تھا مدینے واپس جانے کا، بیٹی اٹھو ہم مدینے جا رہے ہیں۔ بس بھی ایک مرتبہ بیویاں چلیں، مولا سجاد نے جناب رباب کا بازو پکڑا، ایک بازو جناب زینب نے پکڑا، کہا بس کیجئے بس کیجئے۔ ایک مرتبہ واپس آئے چہلم پہ، جب 40 پہ واپس کربلا پہنچی بیویاں ہر قبر پہ گئیں، مولا سجاد نے ایک قبر کا نشان بتایا، خود جناب زینب نے پوچھا بیٹا سجاد مجھے میرے بھائی حسین کی قبر کا نشان بتا دیجئے۔ مولا حسین نے اشارہ کیا کہ پھوپھی اماں یہاں میرے بابا کی قبر ہے۔ ساری بیویاں قبر مطہر پہ گر گئی، رونے لگیں۔ مولا سجاد نے دیکھا اگر میں نے نہ روکا تو کوئی بیوی روتے روتے مر جائے گی، خود ہی جناب زینب کا بازو تھاما کہا پھوپھی اماں بس کیجئے۔ جناب زینب قبر سے اٹھی، پوچھا بیٹا سجاد یہ میرے بھائی کے ساتھ والی قبر کس کی ہے؟ مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں یہ میرے بھیا علی اکبر کی قبر ہے۔ ساری بیویاں دوبارہ قبر پہ گر کے رونے لگیں، پھر مولا سجاد نے روکا، پھر ایک مرتبہ جناب زینب نے پوچھا گنج شہداء میں کس کس کی قبریں ہیں؟ مولا سجاد نے ایک ایک کا نام بتایا، اگر دیکھ سکے تو پھر دوبارہ میری طرف دیکھیے گا۔ جناب زینب نے ایک سوال کیا بیٹا سجاد آپ نے تمام شہداء کی قبروں کے نشان بتا دیے لیکن میرے بھیا عباس کی قبر کا نشان نہیں بتایا۔ ایک مرتبہ مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں میرے ساتھ چلیے، میرے چچا کی قبر فرات کے کنارے ہے۔ جیسے ہی مولا سجاد چلے نا بیویوں کو لے کے آئے میرے ساتھ چلے، مولا
سجاد نے کہا جناب عباس کی قبر پہ چچا عباس کی قبر پہ لے چلو. جب جا رہے تھے تو جناب زینب نے ساری بیبیوں کا راستہ روک لیا. کہا بیبیوں سب کچھ بتا دینا میرے بھیا عباس کو, بتا دینا ہمیں کوفہ اور شام کے بازاروں میں لے گئے تھے, بتا دینا ہمیں شرابی کے دربار میں لے گئے تھے, بتا دینا ہمیں تازیانے مارے گئے تھے. بیبیوں سب کچھ بتا دینا, لیکن مت بتانا سکینہ شام میں رہ گئی. میرے بھائی کی غیرت برداشت نہیں کرے گی. مت بتانا یعنی کوئی بین نہ کرے سکینہ کے. بس میں نے تمام کر دیا. 3 دن بیبیاں, 3 دن تک بیبیاں کربلا میں رہیں چہلم پہ. مولا سجاد نے تیسرے دن کہا پھوپھی اماں بس یہ آخری دن ہے, کل صبح ہم مدینہ چلے جائیں گے. ہر بیوی دوبارہ تیار تھی, لیکن ایک بیوی دوبارہ تیار نہیں. پوچھا مادر گرامی کیا بات ہے؟ مولا سجاد نے کہا جناب رباب سے اماں مادر گرامی کیا بات ہے, آپ کیوں تیار نہیں ہیں؟ کہا سجاد میرا مدینے میں کیا ہے, میرے مولا حسین کربلا میں, میرا علی اصغر کربلا میں, میری بیٹی شام میں. میں مدینے جاؤں تو کس منہ سے جاؤں؟ مولا سجاد نے پوچھا اماں مادر گرامی آپ کربلا میں کیا کیجئے گا, سنیں گے؟ بی بی فرماتی ہیں سید سجاد میں قبروں پہ پانی ڈالا کروں گی, میں قبروں کی صفائی کیا کروں گی, جب زائرین آئیں گے میں انہیں قبروں کے نشان بتاؤں گی. مولا سجاد نے کہا نہیں اماں میں برداشت نہیں کر سکتا میں آپ کو تنہا چھوڑ جاؤں, میری غیرت نہیں برداشت کرتی, نہ ابھی حرم بنا تھا نہ زری لگی تھی. کہا نہیں اماں میں آپ کو برداشت نہیں کر سکتا, آپ تنہا رہیں, واپس جانا ہوگا. واپس چلے گئے. بس میں نے تمام کر دیا. 2 جملوں کی 2 منٹ کی زحمت دوں گا. ایک مرتبہ سب بیبیاں واپس مدینے پہنچ گئیں. شیخ محمد مہدی مازندرانی نے معالی السبتین کی جلد نمبر 2 میں لکھا ہے کہ 4 مہینے گزر گئے بیبیوں کو واپس مدینے پہنچے. جناب رباب جیسے ہی صبح ہوتی ایک کوزے میں پانی لیتی, دھوپ میں رکھ دیتی اور خود بھی دھوپ میں بیٹھ جاتی. جب وہ پانی دھوپ میں گرم ہو جاتا وہ گرم پانی پیتی, خود بھی دھوپ میں بیٹھی رہتی. ایک ہاتھ سر پہ رکھتی کہتی واہ حجابا, دوسرا ہاتھ سینے پہ مارتی رہتی کہتی واہ حسینہ. بی بی بہت روتی تھی, دن رات روتی رہتی. ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے کہا بیٹا سجاد اپنی ماں سے کہیں کہ سائے میں آ جائے, بیٹا رباب بہت بیمار ہو گئی ہے, 30 سال کے سن میں سر کے سارے بال سفید ہیں, سارے بال سفید ہو گئے, کمر ٹوٹ گئی ہے رباب کی. جناب زینب نے کہا سجاد ماں سے کہو سائے میں آ جائیں. مولا سجاد ایک مرتبہ صحن میں آئے, کہا اماں آپ کا بیٹا کہتا ہے سائے میں آ جائیے. جناب رباب نے کہا نہیں سید سجاد میں نے آپ کے بابا سے کربلا کی تپتی ریت پہ وعدہ کیا تھا, میں سائے میں نہیں جاؤں گی. مولا سجاد نے کہا اماں اب آپ کا بیٹا نہیں آپ کا امام آپ سے کہتا ہے سائے میں آ جائیے. مولا سجاد نے آواز دی پھوپھی اماں میری ماں کا بازو پکڑے. ایک بازو جناب زینب نے پکڑا, دوسرا بازو مولا سجاد نے جناب رباب کو زمین سے اٹھایا. جیسے ہی اٹھایا جناب رباب نے ہاتھوں کو بلند کیا کہ پروردگارا میرے وعدے کی لاج رکھ لے, میں نے تیرے حسین سے وعدہ کیا تھا میں سائے میں نہیں جاؤں گی. مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں میری ماں کو لٹا دے, میری ماں کی روح پرواز کر گئی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ہاتھوں کو بلند کیجئے گا, مختصر سے دعا کرواؤں گا. پروردگارا ایک ماں کی اجڑی گود کا واسطہ صاحب الزمان کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. تمام مومنین و مومنات جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عنایت فرما, مقروضوں کے قرض ادا فرما. آئیں بھائی بس ایک واسطہ دوں گا. مرحوم آیت اللہ اشتہاردی نے ایک جملہ لکھا ہے
کہ جب بیبیاں دمشق شہر سے باہر نکلیں، ناقہ پہ سوار تھیں، تو ایک مرتبہ جناب زینب نے آواز دے کے کہا بیٹا سجاد ذرا سواریوں کو رکوا دیجئے۔ جیسی ساری سواریاں رکی، جناب زینب نے کہا بیبیو ذرا ایک مرتبہ دمشق کا رخ کرنا۔ سب نے رخ کیا، بی بی نے ہاتھ اٹھائے، کہا سکینہ میں چھوڑ کے نہیں جا رہی، میں واپس آؤں گی۔